ایک چیز ایک لفظ ہے انمیشمنٹ، کبھی سنا لفظ؟ گتھم گتھا ہے جسے ہم ایڈکشن یا الکوہلزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی فیملی میں سے کچھ لوگوں میں کو ڈپینڈنس آ جاتی ہے جسے ہم اردو میں روگ کہہ دیتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بیسٹ ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ اس کی ایڈکشن کے پروان چڑھتے ہوئے اس کی فیملی میں روگ کیسے پروان چڑھا؟ کیا کوئی آپ میں سے یاد کر کے اپنے پرانے وقتوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں جب ایڈکشن پروان چڑھ رہی تھی تو فیملی میں روگ کسی بندے کے اندر کیسے پروان چڑھا، اور آخر کار مریض کی ایڈکشن اور فیملی کا روگ آپس میں گتھم گتھا سے ہو گئی، انمیشمنٹ ہو گئی، ایک دوسرے سے ایسے الجھ گئے کہ الگ کرنا مشکل ہو گیا ان کو، اور ساتھ رہنا بھی مشکل ہو گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ نہیں، وہ جو برا بھلا کہتے تھے سادہ لفظوں میں، وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے وہ تکلیف برداشت کی ہوتی تھی جب آپ نہیں ہوتے تھے اور ابو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اور اماں انتظار کر رہی ہوتی تھی، تو اس سے جو کوفت ہوتی تھی وہ آپ کی آمد پر آپ کے اوپر وہ کوفت نکالتے تھے۔ جب وہ کوفت نکالتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ برے لوگ ہیں، انہوں نے تنگ کرنا چاہیے، دے ڈیزرو کر دے نہیں، لیکن جب انہوں نے آپ کو مارا تھا تو مارنے کی کچھ دیر کے بعد ان کا دل کیا کر رہا ہوگا؟ پھر وہ علیحدہ جا کے تو اپنے آپ کو کرس کرتے ہوں گے نا کہ میں کڈا پیڑا ہاں، پتر میرا بیمار ہے، نہیں کسی لیول پہ تو پتہ نہیں ہے مصیبت زدہ ہے اور میں نو ماریا ہے، تو اب دل تڑپ رہا ہے، تو پھر وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ پتر کھا لیں کچھ ہے، 2000 روپیہ پھڑ جائے۔ اچھا، جب یہ سلسلہ ایک ہفتہ چلے، ایک مہینہ چلے، ایک سال چلے، تو 12 سال چلے، تو یہ جو ایک آپس میں ایک انٹریکشن ہے جس میں نشے کی بیماری بھی عروج پکڑ رہی ہے اور کو ڈپینڈنس بھی عروج پکڑ رہی ہے، بائی دا ٹائم جب آپ ہٹ باٹم ہوتے ہیں دونوں اور علاج میں آتے ہیں تو دونوں ہی بیمار ہو گئے ہوتے ہیں، مریض بھی اور گھر کا کوئی ایک فرد بھی، تو روگی ہو جاتے ہیں گھر والے جب کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اور بتائے گا؟ شہروز آپ بتائیں کہ آپ کے ابا کے ساتھ آپ کا ایسا ہی ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوتے آپ نے دیکھا کہ وہ روگی ہو گئے، آپ کی ایڈکشن چلتی رہی، اب ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، اچھا لگتا ہے؟ کچھ بتانا چاہیں گے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا سایہ کسی نہ کسی فرد پہ پڑتا ہے، اور اس کے اندر بھی جذبات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل کرتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے رہے، آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، رات کو اٹھ کے چیک کرنا اصل کام نہیں، لیکن یہ تسلی رکھنا کہ رات کو 3:25 پہ بھی زندہ تھا، یا اس طرح کی سوچ ہونا کہ میں ذرا چیک کر لوں۔ اچھا، اپنے کمرے میں سلانا ماؤں کا بیٹوں کو تو بڑا عام ہم نے دیکھا ہے اس میں، لیکن واش روم میں جب چلے جاتے ہیں اور کوئی ماں یا بیوی دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی اور جو بتا سکے ریٹروسپیکٹیولی غور کر کے کہ کس طرح یہ باہمی طور پر ایک بیمار رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے جس میں پہلے ایک بیمار ہوتا ہے پھر دوسرا بیمار ہونا شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں امان بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے جس میں ایک بیمار ہوتا ہے اور دوسرا بھی آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے ایک بیماری میں اور دوسرا اس بیماری کا ایک شیڈو ہے، اس کا ایک اپوزٹ سائیڈ ہے، اس کی پریشانی میں اور محبت اور پریشانی کے مکسچر میں وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جی، اور جو فیملی ممبر ہے وہ نشہ بھی نہیں چھڑا سکتا لیکن آنکھوں کے سامنے رکھ کے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جس سے آپ کو بہت پیار ہے اور وہ آپ کی ریچ میں نہیں ہے تو آپ نے واٹس ایپ کھول کے دیکھا ہو کہ لاسٹ سین کب ہے، اور کئی لوگ ظالم لوگ جو ہیں لاسٹ سین بند کر دیتے ہیں۔ تو کو ڈیپینڈنس جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ایک بندے کی بیماری سے دوسرے بندے میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ دوسرا بندہ پہلے بندے کو پیار کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایسے اقدامات سے تسلی ملتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں اپنے مریض کی اور اس کو شفا کی طرف لے کے جا رہے ہیں جن کا حفاظت اور شفا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں اپنے باس جو کہ الکوہلک ہے اس کو بحفاظت روزانہ شام کو گھر چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ اسے گاڑی میں بٹھا کے تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب میرا باس گاڑی لے کے نکلتا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے گاڑی لگا لیتا ہوں، اور پیچھے گاڑی جب میں لگا لیتا ہوں اور وہ فیز 5 میں اپنے مڑ جاتا ہے تو میں فیز 6 کی طرف چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی اگر لگائیں تو وہ بندہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ تو کو ڈیپینڈنس کا ایک فیچر یہ بھی ہے، I'm not helping him but I'm trying to help myself۔
کیونکہ اگر میں اپنے باس کو گاڑی پیچھے لگا کے گھر چھوڑ رہا ہوں تو آئی ایم ہیلپنگ مائی سیلف کہ مجھے تسلی رہے کہ اس کا آج کا دن ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور وہ گھر جا چکا ہے. میں اس کو کوئی حفاظت نہیں دے رہا, میں اپنے دل کی تسلی کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو رویے آپ نے کہا کہ میری ماں ایسے کرتی تھی تو میں ایسے سیکھوں گی, تو میری ماں نے اپنی ماں سے سیکھا اور اس نے اپنی ماں سے سیکھا, اور یہ پروسیس پچھلی سینکڑوں جنریشن سے وہ چل رہا ہے اور سینکڑوں سال سے چل رہا ہے, اور یہ چلتے چلتے ری انفورس ہوتا گیا, کیونکہ جو بیہیویئر میرے دادا جی کرتے تھے اور اگر میرے ابا جی بھی کرتے تھے اور میں بھی کرتا ہوں تو وہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے. ایک طرح سے فتویٰ آ گیا کہ یہ بہت اوتھینٹک ہے. صدیوں سے ہم بلیو کرتے رہے ہیں بیکاز وی ور ہینڈی کیپڈ کہ کامن سینس یوز کرنی چاہیے. آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کو کہتے سنا ہوگا کہ یوز یور کامن سینس, کامن سینس یوز کرو, کیونکہ صدیوں سے کامن سینس انسان یوز کرتا رہا ہے. جیسے پچھلی صدی میں انسان لینڈ نمبر یوز کرتا رہا ہے, اب کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیے کہ لینڈ نمبر آپ اس لیے یوز نہیں کرتے کہ اسمارٹ فون آ چکا ہے, تو آپ کامن سینس یوز نہیں کرتے بیکاز سائنٹیفک سینس آ چکی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک ڈیٹا بیس بنا دیا ہے جس میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بندہ بھاگا ہوا جاتا ہے اور بھاگا ہوا آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہے جو آپ نے پوچھا تھا, یہ ہمارے پاس محفوظ پڑا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ہماری ہیبٹ ہے, اب اسے ہم ایڈکشن کہیں گے. جو پہلے ہیبٹ تھی فائدہ مند تھی کامن سینس, اب اس ہیبٹ کو جو فائدہ مند نہیں رہی تو ہم ایڈکشن کہہ دیتے ہیں. جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اس کو ہم ہیبٹ کہتے ہیں, وہی چیز جب فائدہ مند نہیں رہتی, نقصان دہ ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں. اردو میں اس کو عادت اور علت کہتے ہیں. تو اب کامن سینس کو یوز کرنا ایک علت ہے, یہ ایک آبسولیٹ کام ہے جو ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کہ فوراً کامن سینس بیہیویئر بیچ میں آپ لے آتے ہیں, اور اس کے لیے جو ذہن میں آتا ہے پہلی چیز جو ہم نے کسی کو کرتے دیکھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا, اس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں. لیکن بہت کم وقت میں ود ان اے منٹ آپ سائنٹیفک سینس ایویڈنس بیسڈ چیز, ثابت شدہ چیز تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اور اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے بتایا ہے یہ کرنا ہے پر سمجھ نہیں آیا, تو پھر وہ آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دے گا کہ مطلب اس کا یہ ہے, پھر وہ آپ کو مثال سے سمجھا دے گا کہ مطلب اس کا یہ ہے. تو جو اے آئی ہے اب وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی فنکشننگ ہو رہی ہے اور وہاں اے آئی والے کیمرے لگے ہوئے ہیں آڈیو ویڈیول, تو آپ کو مسلسل اسے واچ کرنے کی ضرورت نہیں. اے آئی آپ کو الارم دے دے گی کہ آپ جو واچ کرنا چاہ رہے تھے اس میں کہاں کون سی وائلیشن ہو گئی ہے, تو آپ اب دیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ کے کیمرے کراچی لگے ہوئے ہیں اور آپ اسے لاہور میں بیٹھ کے اسمارٹ فون پہ دیکھ رہے ہیں, اور اسمارٹ فون پہ ایک الارم بجتا ہے رات کو 4 بجے کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب سوئے ہوئے ہیں وہاں پہ جنہیں جاگا ہوا ہونا چاہیے, یا جاگ رہے ہیں اور وہ اسمارٹ فون میں ریلیں دیکھ رہے ہیں, یا وہ جاگ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہے, بس ویسے پڑھ بھی نہیں رہے, کوئی وقت بھی اپنا اچھے طریقے سے نہیں گزار رہے, تو جو آپ ذمہ داری سونپیں گے کہ جو ہی کوئی ایسے کرے تو رپورٹڈ, تو بہت برا زمانہ آ گیا, اب سدھرنا ہی پڑے گا. کیا حال ہے کہ مجبور ہو کے سدھرنا ہے یا بائی چوائس خوشی خوشی سدھرنا ہے؟ کیونکہ سدھرنے کے نام سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ قیامت ہو جائے گی, ہم بے مزہ ہو جائیں گے, ہمیں زندگی جو ہے مفلسی میں گزارنی پڑے گی, ہم خوار ہو جائیں گے اور ہم ایمپٹی ہو جائیں گے. ساری باتیں اچھائی کے بارے میں جو ہے وہ کتابی باتیں ہیں, یوں کتابی بات, اور یہ کتابی باتیں ہیں یوں اکثر آپ نے سنا ہوگا. کیونکہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ آنیسٹی از نو مور دا بیسٹ پالیسی. ویسے کہنے کو اچھا لگتا ہے لیکن ہے نہیں اچھا, ایسا ہم سوچتے ہیں, اور ہمیں پھر ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں, why honesty is not the best policy today. ہمیں سوچنا پڑے گا تھوڑا سا. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مریض کی مدد صرف علاج میں کرنی ہے, تو اس چیز کو آپ چیلنج کریں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے مریض کی مدد صرف علاج میں کرنی ہے, کسی اور چیز میں مدد نہیں کرنی, علاج میں صرف مدد کرنی ہے. تو پہلی بات جو اس کو چیلنج کرنے والی ہوگی کیا ہوگی بھلا, کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں علاج جو کرتا ہوں, پہلی بات تو یہی ہے نا, چلو پہلی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, پہلی بات عام طور پر اچھی نہیں ہوتی. دوسری بات کیا ہے, علاج کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے ہاں ایک پیشنٹ ہے
جن کے فیملی کے کچھ ممبر سمجھتے تھے کہ علاج کی ضرورت نہیں، ول پاور کافی ہونی چاہیے، اور کچھ ممبر سمجھتے تھے کہ نہیں علاج کی ضرورت ہے، اگر ول پاور کافی ہوتی تو پچھلے 15 سال میں حالات ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بیماری نہیں، یہ تو خرابی ہے، یہ تو بندے نو ٹھیک ہونا چاہیے، اور بندے نو ٹھیک ہونا چاہیے جب باقی سارے کام کر سکتا ہے، چنگے چنگے وڈے وڈے، تے اے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو علاج کیا ہوتا ہے؟ بس دل نو پکا کرو، یا اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ بھلا وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی مریض سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی اس کو چاہتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں بھلا کیوں کرتے ہیں؟ چاہیے کا لفظ ممنوع ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم تھوڑی بات کریں گے، لیکن وہ اس لیے علاج سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو لوگ آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ کافی لعنت ملامت بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا اسی کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم انہیں میڈیسن کے بارے میں ڈیپ ڈاؤن تھورولی کنونس کر کے بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے میڈیسن کی جو افادیت ہے اس کو نہیں سمجھا، ورنہ وہ میڈیسن کے بارے میں پازیٹیو رویہ رکھتے، اور جس نے میڈیسن ایجاد کی تھی وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے، وہ اس کے لیے جنت کی دعا کرتے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ان کی جو دوا ہے جو کہ وہ لیتے ہیں ان کو کس طرح عزت کے مقام پہ لے جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں اور نشے کی بیماری میں بڑی بستیاں ہوتی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ اسٹگما ایسے ہی تو نہیں نہ لگا ہوا، بہت بستیاں ہوتی ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ایک بندہ تھا 1930 میں جس نے بہت محنت کر کے تو یہ دوا بنائی اور اس کے بعد ہماری عزت بحال ہو گئی ہے، تو وہ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، وہ تو اس کے بارے میں کہیں گے یا اللہ اس کو جنت دینا، تو بے شک یہ مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کو جنت دینا، کیونکہ جنت میں جانے کا ٹھیکہ تو مسلمانوں کا ہے نا۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دوائی کے بارے میں کیوں اچھی طریقے سے کراس کویسچن کیوں نہیں کرتے، کیوں ڈیپ ڈاؤن دماغ میں کیوں نہیں بٹھاتے۔ لیکن کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ ان دوائیوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے ہمیں بات ماننے پہ مجبور کرتی ہے، اسی مننی کوئی نہیں، مطلب وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بات نہیں ماننی، تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ دوائی مجھے تعاون کرنے پہ مجبور کرتی ہے، یہ میری آزادی کو کم کر رہی ہے، میرے سے اب نہ نہیں نکلتی، میرے منہ سے ہاں نکلتی ہے، اور وہ اپنے کسی دوست سے ذکر کرتا ہے، اور دوست کہتے ہیں کہ آؤ کہیں چلتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں جانا، میرے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اجازت؟ اور وہ تم کنوں کہہ رہے ہیں، تینوں اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ اس کو پرانے ٹریپ میں لے آتا ہے کہ تم آزاد ہو اور تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے وہ گھر والے لگے نے نا ولنگ بیچ دے مگر لگے نے، کہتے ایسی تیسی ولنگ بیچ دی، تو چل میرے نال، چل میرا پتر تو میرے نال۔ تو وہ بھی ایسے بیچ میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہی بات مریضوں کو لگتا ہے کہ میں کیونکہ اس نے ساری زندگی منوائی ہوتی ہے بات کہ میں مرسیڈیز لے دیو تے پھر میں نشہ چھڈاں گا تے مینوں اے کر دیو تے میرا او کر دیو، اس نے بارگین کیا ہوتا ہے، اس نے اپر ہینڈ رکھا ہوتا ہے، کہتے 4 دن ہو گئے نے میں نشہ چھڈیا، برگر منگاؤ، مطلب کچھ نہ کچھ اس نے کہنا ہوتا ہے، سادگی میں کہنا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ جو دوائیاں کمپلائنس پیدا کرتی ہیں، تو بندے کو کسی لیول پہ ٹیرر بھی پسند ہے کہ میرا بڑا ٹیرر ہو، خاص طور پر ہمارا جو رورل کلچر ہے اس میں کسی پی ایچ ڈی کی کوئی خاص عزت نہیں ہے، جیڑا پھینٹی شینٹی لوگوں کو اچھی لا لیندہ ہے نا، وہ دی بڑی عزت ہے۔ تو آپ سوچیں یہ ہمارا کلچرل نارمز ہیں۔ میں کسی کی لانگ ڈسٹنس کاؤنسلنگ کرتا ہوں جن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ ضمیر کے قیدی سمجھتے ہیں؟ پریزنر آف کانشس کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ بتا سکتا ہے کہ ضمیر کا قیدی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ضمیر کا قیدی وہ ہوتا ہے کہتا ہے میں لڑ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میں اپنے اصولوں سے کھڑا رہوں گا، میں جان اپنی قربان کر دیاں گا، میں ٹکرا ماراں گا، مینوں پاویں جو مرضی کرو، میں نہیں کسی دی سناں گا۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں نا جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفائنس میں ہوتے ہیں، وہ ایک صحیح چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہن مینوں پاویں جنہ مرضی کٹو، میں ایدے تے کھلوتا۔ ایسی بات ہوتی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے فادر کی ڈیتھ پہ اور افسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا کہ فادر فوت ہو گئے، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ اور ایسے کتنے لوگ نیکسٹ 48 آورز میں آ کے اس بندے کو کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی،
اور وہ کہتا ہے اللہ دی مرضی، وہ بھی چلے گئے تھے، اسی بھی چلے جانا ہے، سارے نہیں چلے جانا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں نا. تو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اس کے بارے میں ہم مان لیتے ہیں نا کہ تگڑائے ڈاڈائے تے او دی مرضی ہے. اگر کوئی زلزلے میں مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی مرضی. کوئی اعتراض نہیں، کوئی سڑک پہ حادثہ نہیں. تو ایک ہستی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ڈیزگنیٹڈ اللہ، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیری مرضی ہے نا، تو پھر اسی نہیں بولتے. ایک اوپر ہے اللہ، ایک ہے نیچے آپ، تو بیچ میں بھی تو کوئی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ اوپر اللہ ہے تو بیچ میں ہم ہیں، تو بیچ میں اور بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کبھی یہ رویہ کرنا پڑتا ہے کہ تہاڈی مرضی. کمپلائنس شو کرنی پڑتی ہے کیونکہ ادروائز ہماری لائف ان مینیجیبل ہو جائے گی. کمپلائنس شو کرنی پڑے گی. معاشرے میں ججز ہیں، کمپلائنس شو کرنی پڑے گی. ایڈمنسٹریشن ہے، کمپلائنس شو کرنی پڑے گی. ایف بی آر ہے، کمپلائنس شو کرنی پڑے گی. تو اس میں جو رنجش ہے اگر ہمیں ہوتی ہے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا. ٹھیک. تو جو میں بتا رہا تھا کہ کسی کے ساتھ میری کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو اڑ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب پھر کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں، تو پھر مینوں کی ضرورت پئی ہے، پھر میں کچھ نہیں کرتا. مجھے بتائیں کہ جب مرضی دنیا میں اللہ کی چلتی ہے تو کیا آپ کچھ نہیں کرتے؟ کیا آپ بیج نہیں بوتے؟ کیا آپ کھاد نہیں دیتے؟ کیا آپ پانی نہیں دیتے؟ کیا آپ گوڈی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، حالانکہ مرضی تو ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ ہے، ایک ہم ہیں، اور بیچ میں درجہ بدرجہ تگڑے تگڑے موجود ہیں جن کے ساتھ ٹکرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ بری راہ پہ چلیں، آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو برباد کر لیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے پریگمیٹک اپروچ، میں وہ دے رہا ہوں آپ کو. ایک ہے آئیڈیلسٹ اپروچ کہ جس میں الٹیمیٹلی آپ دیوار سے سر ٹکراتے رہیں گے اور آپ کا اپنا ماتھا زخمی ہو جائے گا. تو وہ آئیڈیلسٹک جو اپروچ ہے، جو دیوار سے آپ سر ٹکرائیں گے اور پتہ نہیں کریں گے کہ کیا چیز میرے قابو میں ہے اور کیا چیز میرے قابو میں نہیں ہے، تو آپ اس چیز سے الجھے رہیں گے کہ جو آپ کے قابو میں نہیں ہے، اور اس چیز کو دیکھ نہیں پائیں گے کہ جو آپ کے قابو میں ہے. دیکھیں، یہ ساری وہی آئیڈیلسٹ اپروچ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیابی سے اپنی ایکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، تو گو ہیڈ، ڈو اٹ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور آپ کو سڈنلی اپنے پیچھے ایک سخت دیوار محسوس ہو رہی ہے، تو پھر ضد کو ختم کرنے کا ٹائم ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹی کوشش کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک وہ ہے ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھلائی کے لیے کھڑے رہیں، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی آپ کر چکے ہیں اور اب آپ کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ پالیسی کو ایک شفٹ میں لائیں گے. لیکن ہم کلچر سے یہ سیکھتے ہیں، ہزاروں سال سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا اور فنا ہو گئے ان کو بڑی تعریف ملی. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ رستہ اختیار کیا انہوں نے اور لوگوں کو انسپائر کیا کہ تم بھی یہی رستہ اختیار کرو، اور انہوں نے اور لوگوں کو انسپائر کیا. سو ڈیزاسٹر کنٹینیوڈ. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے جو نشے کے مریض ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے ویلیو سسٹم بہت سٹرونگ ہے. ان کا جو ویلیو سسٹم ہے بڑا اونچے درجے کا ہوتا ہے. ان کے نظر میں کوئی بھاتا نہیں ہے. جب کبھی بھی آپ دیکھیں تو جب بھی ہم کسی بھی نشے کے مریض سے بات کرتے ہیں تو اس کی نظر میں کوئی اس کے معیار میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ اس کا ویلیو سسٹم بہت اونچا ہے. لیکن اس کا جو پریکٹیکل نظر آتا ہے وہ اس کے ویلیو سسٹم سے بہت دور نظر آتا ہے. اور یہ چیز جو ہے
ہم نے آمنے سامنے کھڑی کرنی ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ کہ دیکھو تمہارا ویلیو سسٹم یہ ہے اور تم دیکھ لو کہ تم کر کیا رہے ہو. ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا, یہ ہے تمہارا ویلیو سسٹم اور یہ ہے تمہارے کام. اور یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں؟ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر کے. آپ کا فوکس ڈرگز پہ ہے, آپ کا فوکس لائف پہ نہیں ہے, آپ کا فوکس اپنے سنورنے سجنے پہ نہیں ہے, آپ کا جو فوکس ہے اپنے پیس آف مائنڈ پہ نہیں ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے, آپ کا فوکس اپنی ول پاور پہ ہے کہ میری ول پاور بڑی ہے. اور پھر آپ کو ایک بہانہ قدرت دے دیتی ہے, دوسرا بہانہ بیوی دے دیتی ہے, بیچاری وہ بھی تنگ آ جاتی ہے, مطلب کچھ سوچو کہ تسی وہ دی جگہ تے ہو تو کی ہوئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فوکس آن ڈرگس, یو ہیو ٹو فوکس آن یور سیلف, کہ میرے اندر امن قائم ہو جائے. اور 12 قدموں کا جو پروگرام ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کی ضرورت ہے, جس میں پہلا قدم کہتا ہے کہ اپنی پاور لیسنس مان لو اور اپنی ان مینیجبلٹی آف لائف مان لو. پھر 10 سٹیپ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سکون کے دریا کیسے بہہ سکتے ہیں. اور 12واں قدم کہتا ہے کہ یہ آپ کا پھل ہے, اسے کاٹ لیجئے. یہی ہے نا 12 قدموں کا پروگرام. دیکھیں جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ چوز کرتے ہیں یا جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے آپ وہ چوز کرتے ہیں. اور آج 21ویں صدی میں جب آپ رہ رہی ہیں, یو آر ویری لکی کہ آپ بہترین چوز کر سکتی ہیں ود دا منیمم ایفرٹ. آپ اے آئی سے مشورہ کر سکتی ہیں کہ یہ میری سچویشن ہے, اور آپ اس سے انٹریکٹ کریں تو وہ آپ کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دیں گے. روز روز نہیں پوچھیں گے کہ ہو آر یو. آپ پوچھ لیتے ہیں تو 1-2 منٹ 3 منٹ کے اندر اندر دن کو رات کو کسی بھی وقت آپ کو ایک اوتھینٹک چیز مل جاتی ہے. لیکن ایک تو اس کا نام آرٹیفیشل ہے, تو وی ڈونٹ بلیو ان آرٹیفیشل تھنگس. ایک تو پتہ نہیں کس شریف آدمی نے اس کا نام آرٹیفیشل رکھ دیا ہے. ہم آرٹیفیشل ایئر کنڈیشنر نہیں کہتے, ہم آرٹیفیشل گاڑی نہیں کہتے, آرٹیفیشل کچھ نہیں کہتے. آرٹیفیشل ہم اس کو کہتے ہیں جو اے آئی ہے. اس کو ہم کامن سینس کی بجائے سائنٹیفک سینس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر وقت چنڈا چکی رکھنا چاہے بربادی ہو, اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو ٹو دا بیسٹ آف یور کیپیبلٹی سیدھے رستے پہ رہنا ہے. لیکن جب کوئی دھکیل کے دیوار پہ لگا دے اور کنپٹی پہ پستول رکھ دے تو کی کرو گے؟ کیا کریں گے؟ کنپٹی پہ پستول رکھ دے کہ موبائل دے دو, کیا کریں گے؟ دے دیں گے. پائن ہور کو حکم ہوتے دسو کی ڈیپینڈ کرتا ہے تو بھائی گولی بج جائے تو پھر کہنی ایکشن ری پلے کرو. دیکھیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی 24 کیرٹ گولڈ. مجھے صرف بتائیے کہ وائی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی 24 آور گولڈ. 24 کیرٹ گولڈ آپ کیوں نہیں بنیں گے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن جو آپ سنیں گے کہ آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی 24 کیرٹ گولڈ سے زیور بنتا ہے؟ 22 23 24 سے نہیں, بس اتنا ہی. تو جب ہم 24 کیرٹ گولڈ بننا چاہتے ہیں اور فرض کریں ہم بن بھی جاتے ہیں تو پھر تاریخ میں ہی ہمارا نام آئے گا. بس